کیا اب جانتے ہیں ایک دن ایسا آنے والا ہے جب آپ کے پاس نہ موبائل ہوگا، نہ پیسہ، نہ دوست، نہ کوئی طاقت، صرف آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال۔ اور اس دن اللہ آپ سے پوچھے گا، تم نے اپنی زندگی کس چیز میں گزار دی؟ کیا تم نے نماز پڑھی؟ کیا تم نے قرآن کو سمجھا؟ کیا تم نے کسی کی مدد کی؟ تم صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی حقیقت کی جسے ہر انسان جانتا ہے مگر ماننا نہیں چاہتا، دنیا کی حقیقت اور آخرت کی تیاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے معافی چاہتے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع بہت اہم ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، اور وہ حقیقت ہے موت اور آخرت۔ انسان دنیا میں آتا ہے، کچھ سال زندگی گزارتا ہے اور پھر ایک دن اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا اور نہ کوئی غریب۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، بادشاہ، امیر، طاقتور حکمران، لیکن آج وہ سب کہاں ہیں؟ سب اپنی قبروں میں جا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج انسان اس حقیقت کو بھول گیا ہے۔ آج ہماری زندگی کا مقصد صرف دنیا رہ گیا ہے۔ ہم صبح سے شام تک صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ پیسہ کمانا، گھر بنانا، گاڑی خریدنا، شہرت حاصل کرنا، یہ سب چیزیں بری نہیں ہیں، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہمیشہ آخرت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر آج ہمیں موت آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہم گناہوں سے بچتے ہیں؟ آج بہت سے لوگ نماز کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست ہوگی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ اسی طرح ہمیں قرآن سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اخلاق کو بھی درست کرنا چاہیے۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ اچھے اخلاق کا بھی نام ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں پھیل چکی ہیں۔ جھوٹ، دھوکہ، غیبت، حسد، یہ سب چیزیں انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، ہم لوگوں کو معاف کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک دن ایسا آئے گا جب ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا قیامت کا دن۔ اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد مگر وہ شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے گا۔ میرے بھائیوں، اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ نبی کریم نے فرمایا،
جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آج ہی توبہ کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی میں کچھ نیک اعمال شروع کرنے چاہئیں۔ مثلاً 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا، صدقہ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، والدین کی خدمت کرنا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ہماری آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آخر میں اب سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ ہمیں اس مختصر زندگی کو نیک اعمال میں گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔